دلوں میں سلگتی آگ لیے ہوئے ہم لوگ محبتوں کے منتظر ہیں۔ دلوں میں سلگتی آگ لیے ہوئے ہم لوگ محبتوں کے منتظر ہیں۔ آنکھوں میں بجھے خواب لیے ہوئے ہم لوگ دیپوں کے منتظر ہیں۔ آنکھوں میں بجھے خواب لیے ہوئے ہم لوگ دیپوں کے منتظر ہیں۔ تن پہ رات کی چادر لپیٹے ہوئے تن پہ رات کی چادر لپیٹے ہوئے ہم لوگ سویرے کے منتظر ہیں۔ شاید ہم کچھ کیے بنا ہی اے نور باہو، شاید ہم کچھ کیے بنا ہی اے نور باہو نعمتوں کے ڈھیر کے منتظر ہیں۔ اللہ کے تمام دوستوں کو آج کے رمض آتی حق اللہ بسم اللہ۔ آج ہم ایک اور نئی رمز کھولیں گے، حق کی ایک نیا بھید جانیں گے۔ آپ جانتے کہ آپ کے علم میں ہے یہ بات، آپ اس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ انبیاء کرام اور اولیاء کرام کی ہر وہ شے جو ان کے زیر استعمال رہی یا ان کے دستے ہے مبارک لمس سے آشنا ہے ہوتی ہے، تو کیا ہوتا ہے اس کی قدر و قیمت بھی اس عظیم ہستی کے صدقے، اس کے مبارک لمس کے صدقے ان کی زندگی میں بڑھ جاتی ہے۔ جو وہ اشیاء استعمال کر رہے ہوتے ہیں جن کے ساتھ ان کا ہاتھ مبارک یا پاؤں مبارک یا جسم مبارک ٹچ ہو رہتا ہے، اس میں بھی ایک مخصوص تقدس اور برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو کچا لوہا ہے، خام لوہا جو ہے وہ جب مقناطیس سے بار بار رگڑ کھائے گا تو وہ بھی مقناطیس بن جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب وہ خام لوہا، وہ کچا لوہا، وہ آپ کی طرح اور میری طرح کا لوہا جس کبھی کسی عظیم ہستی کے جو ہے ان کے فضل و کرم سے اور نگاہ کرم سے پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ بھی مقناطیس بن جاتا ہے۔ اس میں بھی وہی جو مقناطیس سے جب لوہا ٹکراتا ہے، جو الیکٹران کی جو میگنیٹ خصوصیت ہیں جو مقناطیس میں ہو جاتی ہیں، وہی اس لوہے کے بار بار ٹکرانے سے ہو جاتی ہیں۔ یعنی آپ کسی کے جب وہ مرشد کامل کی آپ جو ہیں اس کی طریقت پہ چلتے ہیں، پھر مرشد اعظم کی طریقت پہ چلنے کی کیا بات ہے، نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقت پہ چلیں گے اور ان کا ایک بھی وصف آپ کے اندر پیدا ہو گیا، ایک بھی بات آپ نے ہو بہو اپنے اندر ڈالے، تو آپ بھی میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی برکت سے پھر وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس عظیم طریقت کا حصہ جو آپ کو موصول ہو جائے گا۔ تو بالکل اس چیز کو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ، جیسے کہ اب پھر وہ اب بات آ جاتے ہیں ان کے کہ انہوں نے بھی اس کو بڑی خوبصورتی سے اس کا ذکر کیا ہے کہ روح بحق زندہ و پائندہ است، پھر آگے فرماتے ہیں در نئی راہ مردہ راہ زندہ است۔ تو یعنی کہ اگر جو ہے وہ روح جو ہے انسان کی وہ زندہ رہو اور وہ اچھے اعمال ہوں اس کے، تو وہ پھر وہ آسمانوں میں پرواز کرتی ہے۔ اچھا، یہاں میں بات کر رہی تھی کہ مقناطیس خام حوالے سے، تو اب دیکھیں یہ چیزیں پھر آ رہی ہیں، ہم حجر اسود کو بوسہ کیوں دیتے ہیں حالانکہ وہ ایک بے جان پتھر ہے؟ صرف اس لیے کہ وہ انبیاء کرام کی بوسہ گرا ہے۔ انتہا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دوستوں کی جو حرکات یا جو ان مالک و طریقہ یا اظہار کا جس طریقے سے خالق کو پسند آئی، انہوں نے کیا کیا، ان کے ان افعال کو بھی زندہ جاوید کر دیا۔ آج بھی اور قیامت کبریٰ تک بھی جن بزرگان دین کے جستے ہے مبارک جو ہے وہ زیر خاک مدفون ہے، ان کے مزارات جو ہیں وہ کیا ہیں، ایک مقدس نشان منزل ہیں۔
ایک سرمایہ عظمت ہیں، ان کی قدر و قیمت جوں کی توں جو ہے وہ قائم ہے۔ آپ دیکھیں کتنے بادشاہ گزر جاتے ہیں اور کتنے سارے کوئی پتہ نہیں ہے کہاں پر ہیں، کتنے دولت مند لوگ گزرے، وہی بات ہو رہے نہ عمل، لیکن جنہوں نے خدا اور رسول کے ساتھ جو حقیقی رشتہ پھر جوڑا، اپنی روح کو زندہ رکھا، تو دیکھیں ان کے کیا ہے، ان کی قدر و قیمت جوں کی توں قائم ہے۔ بلکہ اب وہ زائرین جاتے ہیں تو ان کے لیے وہ ایک طرح کے وہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ وہ کرتے ہیں، لیکن یہاں یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ فاتح خوانی جو ہے بطریق سنت ادا کیجئے، اپنا مدعا عرض کیجئے، لیکن یاد رکھیے کہ آپ کے جو مخاطب وہ جسام مطہر جو زیر خاک ہیں وہ نہیں، بلکہ وہ روح اطہر ہے جو کبھی اس مکان میں مقیم تھی، کبھی اس جسم میں مقیم تھی، آج ایک نہایت خوبصورت دوسرے روحانی جسم کے ساتھ وہ مکین جنت ہے۔ آج اس کے اختیارات اہل زمین کے با اختیار لوگوں سے بدرجہ فائز و برتر ہیں۔ آج جنت میں ان کا ہر فعل فعل خدا ہے۔ وما رمیتی کی وہ مثال جو اس دنیا میں اہل نظر کی نظر سے گزری، اب وہ مشکل طور پر اس صفت کے حامل ہو گئے ہیں۔ یہ وہ روح اطہر ہے جو اپنا برزخ روح مردہ کی صورت میں مرکز انسانی کے شبستان میں گزار چکی۔ آج وہ روح واصل بحق ہو کر کیا ہوتا ہے حیات ابدی سے سرفراز ہوئی، اب وہ روح زندہ اپنے آخرت کے سفر کا آغاز کر چکی ہے۔ اس کے دوبارہ جی اٹھنے کا جو عمل ہے وہ وقوع پذیر ہو چکا ہے۔ اب یہ نہ موت کی زد میں آئے گا اور نہ ہی جو ہے وہ دوبارہ سے اسے کرنے لگتا ہے۔ یہاں تھوڑا سا اس بات کو بھی ذہن میں کریں کہ آپ نے وہ سنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ میری بات بڑی یہاں غور سے اور تحمل سے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، اس رمز کو۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ کیا ہوتا کیا ہے، کیا آپ کا خیال ہے کہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہرگز نہیں ہے کہ خدا نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور باقی تمام جو مخلوق ہے اللہ کے جنہوں نے خدا اور رسول سے محبت کی، بشمول سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کا خیال ہے زندہ اٹھائے جانے کے لیے وہ قیامت کبریٰ تک آپ سمجھیں گے انتظار کریں گے کیا کہ کب کائنات کی اینٹ سے اینٹ بجے، کب قیامت آئے، کب ہم دوبارہ جی اٹھے؟ تو علامہ اقبال نے اس چیز کی نفی کی ہے، ان کے کلام مبارک کو پڑھے نا، ایسا نہیں ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں ہرو پھر ایک بار سوارے بدن زار، ہرو پھر ایک بار سوار بدن زار، ایسی ہے قیامت تو خریدار نہیں میں۔ حضرت علامہ اقبال محمد اقبال بھی وہ مزارت پر حاضری دیتے رہے، صاحب مزار سے گفتگو بھی فرماتے رہے، عرض مدعا بھی کرتے رہے، اور اس طرح اولیاء کرام، انبیاء کرام اور جتنے صاحب کے مزارت پر تشریف لے جانا آپ کا معمول رہا ہے۔ اپنی ایک خوبصورت نظم جو علامہ اقبال نے لکھی بنوان التجائے مسافر، جو آپ نے دہلی میں درگاہ حضرت محبوب الہی رحمت اللہ کے مزار پر جو ہے وہ رقم فرمائی تھی جب ان کی زیارت کی، تو اس سے یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں کہ آپ اولیاء کرام کو کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ تو خصوصاً اس حقیقت کے پیش نظر کہ اولیاء کرام بھی عام انسانوں کی طرح اپنی برزخی جو زندگی ہے اپنے جسم کی قبر میں گزار کر اپنے عالم آخرت کا آغاز کر چکے ہیں۔ آپ میرے الفاظ پہ ذرا غور کیجئے، اپنی برزخی زندگی اپنے جسم کی قبر میں گزار کر اپنے عالم آخرت کا آغاز کر چکے ہیں، اور یہ کہ اب ان کے اختیارات میں بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے۔ علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں فرشتے پڑھتے ہیں جس کو وہ نام ہے تیرا، فرشتے پڑھتے ہیں جس کو وہ نام ہے تیرا، بڑی جناب تیری بڑا فیض عام ہے تیرا، ستارے عشق کے تیری کشش سے ہیں قائم، ستارے عشق کے تیری کشش سے ہیں قائم، نظام مہر کی صورت نظام ہے تیرا، تیری لحد کی زیارت ہے زندگی دل کی، تیری لحد کی زیارت ہے زندگی دل کی، مسیح و خضر سے اونچا مقام ہے تیرا،
مسیح و خضر سے اونچا مقام ہے تیرا۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت داتا گنج بخش کے مزار مروہ آپ جانتے ہیں چلہ کشی کی، اور انہوں نے پھر بڑے خوبصورت اشعار کہے، جس کے جو ہے وہ میں صرف یہاں پر آخری اشعار جو ہیں وہ آپ کی نظر کروں گی، جو کہ داتا صاحب کے آپ جب مزار مبارک پہ جاتے ہیں تو بڑا سا ان کے وہ ادھر ماتھے پہ لکھا ہوا ہے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں راہ پیر کامل کاملہ راہ رہنما۔ یہ ٹریبیوٹ پیش کیا تھا حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کو۔ تو اسی طرح علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو ہے وہ انہوں نے حجاز کو بڑے خوبصورت اشعار جو ہے وہ کہے ہیں، کہ انہوں نے یہ جو جس کا ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے، یعنی اے شاہ نجد و حجازت، یہ سجدہ نہیں ہے جسے تو سجدہ سمجھ بیٹھا ہے، در حقیقت میں اس لیے جھک گیا ہوں کہ پلکوں سے دوست کے دروازے کی خاک صاف کروں۔ پھر اولیاء کرام کے تو شہنشاہ بھی غلام ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں۔ تو دارالشکوہ کی بیٹی تھی جہاں آرا بیگم، تو انہوں نے اپنی جو ہے تصنیف تھی مونس الارواح میں وہ لکھتی ہیں بڑی خوبصورتی سے کہ حضرت خواجہ اجمیری کی درگاہ میں حاضر ہوئی تو 7 مرتبہ طواف کیا تو پھر اپنی پلکوں سے خاک مزار لے کر سرمہ چشم بنایا۔ تو یہ مسلمان فرقے، چاہے وہ کسی بھی مسلمان جو فرقے سے تعلق وہ رکھتے ہو، یہ جانتے ہیں کہ وہ کس کو سجدہ کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ آپ جب جاتے ہیں تو ویسے خانہ کعبہ کو سجدہ کرتے ہرگز نہیں، کوئی بھی جو مسلمان ہے وہ خانہ کعبہ کو سجدہ نہیں کرتا، بلکہ یہ تو بحکم خدا ایک سنت رسول کا اتباع ہے کہ آپ کی امت جو خیر الامت ہے، ان کی جبینوں کا رخ ایک ہی سمت ہے۔ یہ سجدہ جو ظاہر بینوں کو بظاہر جو ہے، جو لوگ اس کو بظاہر خانہ کعبہ کو ہوتا نظر آتا ہے، یہ دراصل صرف اس کی لفظی اور ظاہری صورت ہے۔ اس کی حقیقی اور باطنی صورت کیا ہے؟ معنوی اور باطنی صورت یہ ہے کہ سجدہ خالق کائنات کو کیا جاتا ہے، اور یہی مقصود حیات ہے، نہ صرف انسانوں کا بلکہ کائنات کی ہر شے کا۔ اس سلسلے میں قرآن خود کہتا ہے کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ خدا کو سجدہ کرتا ہے۔ اس لیے اگر چاہے بظاہر جو ہے یہاں تکریم و تعظیم جو ہے وہ آپ کریں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کس کو کر رہے ہیں۔ صرف سجدہ جو ہے وہ خدا کے لیے ہے، آپ جو ہے وہ اس چیزیں جو ہے مد نظر رکھیں۔ تو آپ جب دستک دیتے ہیں تو بلکہ اصل میں آپ کسی اس جو ہستی ہے اس کے جسم سے مخاطب نہیں ہوتے، بلکہ اس کی روح سے آپ ہم کلام ہیں، اور یہی جو ہے اس ملاقات کی حقیقت بن جاتی ہے۔ یہی نقطہ مرد خود آگاہی کا زینہ اول ہے، اور اس خود آگاہی کے بعد ہی جو ہے آپ اپنے آپ سے اپنے خلق کرنے کے مقصد سے وہ آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اسی چیز کو بڑی خوبصورت سے پھر جو ہے علامہ اقبال نے بیان کیا کہ سر دین مصطفیٰ گوئم ترا ہم بقبر اندر دعائے کو تم۔ راور نے بڑے خوبصورتی اس کو فارسی میں بیان کیا، جس کا مطلب یہ ہے، فرماتے اے میرے لخت جگر، لخت جگر سے مراد یہاں سے وہ بیٹے نہیں ہیں بلکہ نوجوان طبقہ ہے۔ تو آپ کو ہم سب کو مخاطب کر کے وہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں دین مصطفیٰ کا ایک بھید بتاتا ہوں کہ میں قبر کے اندر میں بھی تیرے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ یہ آپ بات پر غور کریں کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ سر دین مصطفیٰ کا میں بھید بتاتا ہوں، میں قبر کے اندر بھی جو ہے وہ دعا کرتا ہوں۔ تو اس چیز کو، اس بات کو ہم یہ سمجھنے کی اب کوشش کریں، اس رمز کو، کہ جب ہم مزار پہ حاضر ہوتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے، ہم کس سے ایکچولی ہم کلام ہوتے ہیں، اور اس چیز کو ہم اپنے آپ پر لاگو کریں۔ تو اس عرفانی موتی کو آپ اور میں جو ہے سمجھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں کسی اور حق کے بیت کو، رمز کو ہم مزید جو ہے کھولیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ حق اللہ، بسم اللہ۔